محترم دوستو، ایک شخص میرے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب مجھے ڈراؤنے خواب آتے ہیں، میں ایسے ایسے خواب دیکھتا رہتا ہوں کہ میں خود حیران ہو جاتا ہوں، میں رات کو سو نہیں سکتا، اگر سو جاؤں تو ایسے ڈراؤنے خواب آتے ہیں کہ میں ڈر کے مارے بھاگتا پھرتا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی تو کیا کروں، بہت پریشانی کی حالت میں ہوں۔ دوستو، ایک آپ کو بات بتا دوں کہ ڈراؤنے خواب اس شخص کو آتے ہیں جب اس کا دل اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر سے خالی ہو۔ اس شخص کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں جو بے دین ہو، بے نمازی ہو، اس کو بہت زیادہ آتے ہیں۔ شیطان وہاں پر پڑاؤ ڈالتا ہے، یہ جو جنات ہے یہ شیطان کی نسل ہے۔ آپ کو بتا دیتا ہوں، شیطان جو ہے، شیطان اور جنات میں خاص فرق نہیں ہے، یہ آپس میں بہن بھائی ہے، یہ ایک ہی نسل ہے۔ غیر مسلم جنات جو ہے وہ بے دین شخص کو، بے نمازی شخص کو، جس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو، اس دل میں اس جگہ پر زیادہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، اس گھر میں زیادہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، وہاں ان کا کانا بن جاتا ہے۔ آپ نے ایک تو نماز نہیں چھوڑنی، نماز کی پابندی ضروری رکھنی ہے، نماز جو ہے ہر حالت میں پڑھ لیا کرے، اور اللہ کا ذکر جو ہے ہر وقت کر لیا کرے۔ اگر آپ ہر وقت ذکر نہیں کر سکتے، ہر وقت آپ اللہ پاک کا ذکر نہیں کر سکتے، تو آپ کسی وقت ٹائم نکال کر ذکر کر لیا کریں، نماز کے بعد کچھ ذکر کر لیا کریں، رات کو سوتے وقت ذکر کر لیا کریں۔ یہ بہت زبردست چیز ہے، آپ کو ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ میں آپ کو عمل بھی بتا دیتا ہوں، آگے عمل کی طرف آئیں گے، وظیفے کی طرف آئیں گے، میں آپ کو وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے۔ ایک میں آپ کو یہ چیز اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس چیز کو اس لیے کرنا ہے، اس نماز کو اس لیے پڑھنی ہے کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کا حکم ہے، اللہ پاک نے آپ پر یہ نماز فرض کی ہوئی، یہ اللہ کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، یہ اپنے آپ کو آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اگر آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ پاک آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ جب آپ اللہ کو یاد رکھیں گے، اللہ پاک ہی آپ کو یاد رکھیں۔ اللہ پاک کو آپ بھلائیں گے، اللہ پاک کو آپ پس پشت ڈالیں گے، پس پشت رکھیں گے، تو اللہ پاک ہی آپ کو پس پشت رکھیں گے۔ تو وہاں پھر اس دل میں جب اللہ کے ذکر نہ ہو، اللہ کی عبادت نہ ہو، اللہ کا دین نہ ہو اس دل میں، تو اس دل میں اللہ پاک شیطان کو مسلط کر دے، دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے ایک تو یہ کرنا ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے، اللہ کے ذکر کی پابندی کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، عمل کی طرف آتے ہیں۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے روزانہ بلا ناغہ آپ نے آیت الکرسی رات کو سوتے وقت آپ نے 11 بار تلاوت کرنی ہے، آپ نے آیت الکرسی 11 بار پڑھنی ہے، اول آخر 3 بار درود شریف آپ نے پڑھنی ہے۔ آپ آیت الکرسی 11 بار پڑھیں گے، اپنے اوپر پھونک ماریں گے، ہاتھوں پر پھونک مارے، سارے جسم پر پھیریں۔ جب سارے جسم پر آپ ہاتھ پھیریں گے تو انشاءاللہ شیطان آپ پر مسلط نہیں ہوگا، جنات آپ پر مسلط نہیں ہوگا، آپ کو ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ رات کو سکون سے سوئیں گے، آرام سے سوئیں گے۔ اگر آپ رات کو سوتے وقت کچھ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، ایک تسبیح اللہ پاک کے ذکر کی کرے، لا الہ الا اللہ، یہ بہت بڑی تسبیح ہے، بہت ہی لاجواب عمل ہے، تو یہ سب سے بہتر ہے۔ مگر آپ نے آیت الکرسی 11 بار ضرور تلاوت کرنی ہے، پڑھنی ہے، اپنے اوپر پھونک مارنا ہے، شیطان جنات آپ پر مسلط نہیں ہوں گے، آپ پر حملہ آور نہیں ہوں گے، آپ کو برے خواب، آپ کو ڈراؤنے خواب یہ نہیں آئیں گے۔ بہت لاجواب عمل ہے، اس عمل کو آپ نے پہلے 11 راتیں آپ نے کرنی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کو فرق پڑا ٹھیک ہے، چھوڑ بھی سکتے ہیں، اگر فرق نہیں پڑا تو آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے 41 راتوں تک۔ اگر اس کو مسلسل جاری رکھیں، اس عمل کو مسلسل ساری زندگی جاری رکھیں تو بہت بہتر ہے، مگر 41 بار تک ضرور کریں۔ اگر آپ دیندار ہے، آپ نمازی ہے، تو آپ 41 بار تک، 41 دن تک پڑھ کر، 41 راتیں تک پڑھ کر کافی ہے۔ اگر کچھ کمی ہے آپ کے اندر تو آپ 41 رات تک پڑھیں، تو اگر کمی نہیں ہے تو آپ جو ہے اس کو 11 دن تک پڑھ سکتے ہیں۔ بہت لاجواب عمل ہے، آپ کو ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے، شیطان آپ پر مسلط نہیں ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں ہمیں۔